الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں بہت دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں آیا، بس مختصر انداز میں کچھ ضروری باتیں بیان کر کے رخصت ہو رہا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو پھر آپ سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوگا. ہم جس بارگاہ میں حاضر ہیں، یعنی اپنی عقیدت و محبت کے سرچشمے جن کی بارگاہ میں لٹانے کے لیے حاضر ہیں، وہ دو عظیم شخصیتیں ہیں. ایک مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے امام المجددین امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کتنی خوبصورتی اور امتزاج کا یہ عالم ہے، حیرت کی انتہا ہے. قاضی اہل سنت دہلی حضرت علامہ محمد میاں ثمر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس حسین امتزاج میں ہم لوگوں کو باندھنے کی کوشش کی، اور عرصہ دراز سے آج تک دونوں مجددین کے عرس کو عرس مجددین کی شکل میں منایا جاتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. اس امت پر اللہ پاک نے جو کرم فرمایا، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر ان کی رہنمائی کے لیے اپنے پسندیدہ رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی دین کی خدمت کی، اور پوری زندگی آقا نے پریشانیاں اٹھائیں، دقتوں کا سامنا کیا، لیکن الحمدللہ اللہ کے جو احکام تھے وہ بندوں تک پہنچائے، اور اسی پر کاربند صحابہ اکرام ہو گئے، اور اس طرح سے آگے بڑھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. کون ہے جو اب اس امت کی باغ ڈور کو سنبھالے گا؟ کون ہے جو اس معاملات کو، دین کے کام کو آگے بڑھائے گا؟ تو ایسے عالم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی حیات ظاہری ہی میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا جانشین و امام بنا دیا. سبحان اللہ، اپنا جانشین بنا دیا، امت کا امام بنا دیا، اور ارشاد فرما دیا میرے بعد میں تمہیں جن دو کی اقتدا کرنا ہے ان میں پہلے ابو بکر ہیں اور دوسرے عمر ہیں. ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. میرے بعد تمہیں دو کی اقتدا کرنا ہے، ان میں ایک ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں. سبحان اللہ. آج رافضیت کے بڑھتے دور میں اپنے آپ کو مولائی کہنے والے، دعوے دار حضرت مولا علی کی محبت میں بہرا روی کا شکار ہونے والے، اے لوگوں توجہ سے سننا، ان کی باتوں میں مت آنا.
ہمیں سب سے پہلے پیارے آقا کے بعد میں جن کی زندگی کو سمجھنا ہے، جن کی اقتدا کرنا ہے، جن کو فالو کرنا ہے، وہ پوری کائنات میں مصطفیٰ کے بعد میں، نبیوں کے بعد میں، ساری کائنات میں جس کا سب سے پہلا نمبر ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا عمر ہیں، سبحان اللہ۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا خلفائے راشدین چاروں کی طرف ارشاد فرما دیا، اس کے بعد عثمان غنی ہیں، اس کے بعد باب مدینۃ العلم مولا علی ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو میرے آقا نے تمام صحابہ اکرام کی زندگی کو مشعل راہ بنا دیا اور ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے بعد تم میرے جس صحابی کی اقتدا کرو گے دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت بھی سنوارتے ہوئے نظر آؤ گے۔ پتہ یہ لگا صحابہ اکرام کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے۔ مصطفیٰ بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، یا رسول اللہ آپ کے بعد میں جب امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ہر ایک دعوے دار اسلام ہوگا، یا رسول اللہ اس وقت کس کی اقتدا کی جائے گی، کس کے راستے کو پکڑا جائے گا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا جب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے، سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہوں گے، ان کی اقتدا نہ کرنا، ان میں ایک جنتی فرقہ ہوگا، وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، اس پر قائم رہو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ رافضیت کا دور بڑھ رہا ہے، خارجیت کا دور ہے۔ اے لوگوں، ایسے عالم میں صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اے دہلی کے غیور سنیوں، یاد رکھنا نمازیں چاہے کوئی کتنی بھی پڑھے، روزے چاہے کوئی کتنے بھی رکھے، لیکن یاد رکھنا دھوکہ مت کھا لینا، اس لیے کہ ان کی نمازیں کل میدان معاشر میں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، ان کے روزے ان کے سر پر رکھ کر کے ان کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن کسی کا کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اس وقت میں کسی کا باپ کام نہیں آئے گا بلکہ رسول پاک کام آئیں گے۔ اس وقت میں یاد رکھنا عقیدہ بچا کر کے جاؤ دنیا سے، اس لیے کہ اگر عقیدہ سنور گیا تو دنیا سنور گئی، آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اے ہمارے بھائیوں، صحابہ اکرام کا زمانہ جا رہا ہے، اب اس دین کو آگے کون بڑھائے گا؟ صحابہ اکرام ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے لیل و نہار کا دیدار کیا ہے، وہ صحابہ جنہوں نے سرکار کو سفر میں بھی دیکھا، حضر میں بھی چہرے مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں۔ ارے صحابی بن ہی اس طریقے سے رہے ہیں کہ چہرے مصطفیٰ جس نے ایک بار دیکھ لیا وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ اب ایک ایک کر کے صحابہ اکرام بظاہر دنیا سے جا رہے ہیں، کون اس امت کے کام کو آگے بڑھائے گا؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ پھر اس امت کے کام کو کون آگے بڑھائے گا؟ تو مصطفیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اے دہلی کے غیور سنیو، یہ علماء جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، سبحان اللہ، سروں کے تاج ہیں۔ مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کے دن کے اندر بھی آفتاب ہے، سبحان اللہ، اور رات میں یہ چاند کی طرح چمک رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سنیوں ان علماء کا دامن تھامے رہنا، اس لیے کہ یہ علماء کون ہیں؟ یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی کام آ رہے ہیں اور مرنے کے بعد یہ تمہارے جنازے میں بھی کام آتے ہیں۔ جب تمہیں اپنا ہوش نہیں ہوتا دنیا سے چلے جاتے ہو تب بھی یہی علماء کام آتے ہیں، اور جب تم دنیا میں آتے ہو تمہیں اپنا ہوش نہیں ہوتا تو تمہارے کانوں میں اذان پڑھ کر بھی یہی علماء تمہارے کام آتے ہیں۔ یہ ہمارے سنی بھائیوں یاد رکھنا اب امت کو آگے کون سنبھالے گا؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء،
بے شک یقیناً علماء انبیاء کرام کے وارث بن کر آتے رہیں گے اور دین کی خدمت کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اور دیکھیں علماء ہر دور میں آئیں گے، لیکن دور جو مشتمل ہوگا سینچری کے حساب سے، دور کو جب سمیٹا جائے گا صدی کے حساب سے، تو 100 سال میں جتنے علماء آئیں گے وہ کس سے فیض حاصل کریں گے؟ 100 سال میں جتنے علماء فضلاء آئیں گے وہ کون ہوگا؟ کوئی ایک ہوگا یا چند ہوں گے کہ جن سے کہ یہ اکتساب فیض کریں گے. تو حضرت مجدد الفسانی امام احمد فاروق سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات شریف میں بیان فرماتے ہیں، امام ربانی نے بیان فرمایا مجدد کے زمانے میں، علماء کی خاص توجہ چاہوں گا، مجدد کے زمانے میں جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جتنے علماء ہوتے ہیں، وہ اسی مجدد سے مستفیض بھی ہوتے ہیں، مستنیر بھی ہوتے ہیں. امام ربانی فرما رہے ہیں مکتوبات شریف میں، سبحان اللہ. یہ ہمارے بھائیوں، اب کون ہے جو امت کو صحابہ اکرام کے بعد میں آگے بڑھائے گا؟ کون اس کی بار ڈور سنبھالے گا؟ تو ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی راس کل مئۃ سنہ من یجدد لها دینہا. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں. بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. جب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، تو کون امت کو گمراہی سے بچائے گا؟ کون امت کو شرک سے بچائے گا؟ کون امت کو الحاد سے بچائے گا؟ کون امت کو کفر و دلالت کی گہری کھائیوں سے نکال کر کے آئے گا؟ ایسے عالم میں کون کام آئے گا؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہر صدی کے آخر میں یا شروع میں، ہر صدی کے سرے پر، ہر سینچری کے سرے پر اللہ پاک ایک ایسے مجدد کو پیدا فرمائے گا کہ وہ مجدد آئے گا. آنے کے بعد میں دین میں جتنے خرافات ہو چکے تھے، جتنے بدعات ہو چکے تھے، جتنی بھی بدعتیں رائج ہو چکی تھی، وہ مجدد آئے گا، ساری دھول غبار کو صاف کر کے لوگوں کے سامنے پھر سے دین کا صاف و شفاف چہرہ پیش کر دے گا. ہر مجدد یہی کام کرے گا. اللہ اکبر. مجددین کرام آتے رہے. پہلی صدی ہجری میں، پہلی سینچری میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد بن کر کے تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. ارے بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. دوسری صدی میں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. تیسری صدی میں حضرت ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. چوتھی صدی میں حضرت تقی الدین عید الدقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں. پانچویں صدی میں حضرت محمد بن محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. چھٹی صدی امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. ساتویں صدی میں پھر امام تشریف لائے. بعض علماء اکرام نے ہندوستان کے اعتبار سے بھی مجددین کو شامل فرمایا. آٹھویں صدی میں حضرت امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. نویں صدی میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہمارے سنیوں ذرا غور کریں آپ کس طریقے سے دین آپ تک پہنچا ہے. 10ویں صدی ہجری بھی آئی ہے، 11ویں بھی آئی ہے، 12ویں بھی آئی ہے، 13ویں اور 14ویں بھی آئی ہے. لیکن ذرا غور کریں آج ہم اور آپ جن دو مجددین کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان میں 11ویں صدی میں حضرت احمد فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت احمد سرہندی امام مجدد الفسانی 11ویں صدی ہجری میں تشریف لائے اور آپ نے دین کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. کفر و شرک سے بچایا، الحاد سے بچایا، گمراہی سے بچایا. اور ایسے ہی 13ویں صدی ہجری آئی، پھر 14ویں صدی ہجری آئی جس میں حضرت امام احمد رضا امام المجددین اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ذرا توجہ کیجئے. اور سے مجددین میں آنے والوں حضرت احمد مجتبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو مجدد
جو 11ویں صدی ہجری میں حضرت احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 14ویں صدی میں حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے نام میں بھی احمد، اور میں اور مناسبتیں بیان کر دوں دو چار. حضرت امام مجدد الفسانی کے نام میں بھی احمد، حضور سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں بھی احمد. جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ بھی ایک ہے، سبحان اللہ، یعنی شوال المکرم کے مہینے میں تشریف لائے حضرت مجدد الفسانی، اور شوال المکرم کے مہینے میں حضرت امام احمد رضا خان بھی تشریف لائے. 14 شوال کو مجدد الفسانی کی آمد ہوئی اور 10 شوال کو امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ایسے ہی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی مہینہ ایک ہے. توجہ چاہوں گا علماء کی. ماہ سفر المظفر میں دونوں مجدد دنیا سے تشریف لے گئے. 28 سفر المظفر کو مجدد الفسانی تشریف لے گئے اور 25 سفر المظفر کو امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، علماء کی خاص توجہ چاہوں گا. حضرت آقا نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میری امت کی اکثر عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے. تو 63 سال کی عمر میں حضرت مجدد الفسانی دنیا سے تشریف لے گئے اور 68 سال کی عمر میں حضرت امام احمد رضا خان دنیا سے تشریف لے گئے. اعمار امتی ما بین 60 و 70 دونوں کو ملا ہے. سبحان اللہ. اب آئیے آپ دیکھیے، ایسے ہی آپ ذرا توجہ کریں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اور میں نے عشق کا ایک نقطہ یہاں پر اخذ کیا ہے. عشق کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ 14 شوال کو حضرت مجدد الفسانی تشریف لائے، یہاں سے 14 لے لیجئے، اور 10 صدی تھی جو مکمل ہو گئی، یہاں سے 10 لے لیجئے، تو کتنے بن گئے؟ کتنے بن گئے؟ ارے زور سے بتائیں کتنے بن گئے؟ 10 اور 14 24 بن گئے. اب آئیے 10 شوال المکرم کو امام احمد رضا تشریف لائے، یہاں سے 10 لے لیجئے، اور 14ویں صدی ہجری میں تشریف لائے، یہاں سے آپ 14 لے لیجئے. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 24 ادھر بھی ہیں، 24 ادھر بھی ہیں. اور آج یہ عشق کا نقطہ دے رہا ہوں، آج کے اس دور میں 24 سے جس کو یاد کیا جاتا ہے وہ فتنہ پرور لوگ ہیں، وہ بد مذہب لوگ ہیں. یعنی اس زمانے میں فتنہ اکبری کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت امام مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا تھا، اور 14ویں صدی ہجری میں 24 نمبری کا قلعہ قمع کرنے کے لیے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.